ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں انگلش 8th نیو کورس کے اس کی یونٹ نمبر 4 ٹورسٹ گائیڈ، اس کا ٹاپک نمبر 2 ٹریول اینڈ ٹورزم، اس کی مکمل ریڈنگ، اردو ٹرانسلیشن، اس کی تمام ایکسرسائز اور کوشچن آنسر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلیں ٹرانسلیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹریول اینڈ ٹورزم، سفر اور سیاحت۔ ٹورزم کہتے ہیں سیاحت کو، مطلب سیر و تفریح کرنے کو، نئی نئی جگہ کو ایکسپلور کرنے کو، کہیں جانے کو۔ دی ہسٹری آف ٹریولنگ از ایز اولڈ ایز ہیومنز، جو سفر کی تاریخ ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان۔ ہیو بین آن ارتھ، زمین کے اوپر جتنا انسان پرانا ہے اتنی ہی سفر کی تاریخ ہے، کیونکہ جب سے انسان ہے تب سے ٹریولنگ اور ٹورزم ہے۔ This urge to travel has led to the discovery of new continents۔ یہ جو اکساوا تھا یا یہ جو جستجو تھی وہ لے کے گئی انسان کو دریافت کرنے میں نئے نئے برایازم اینڈ ہڈن پلیسز آن دی ارتھ، اور جو زمین کے اوپر پوشیدہ جگہ ہیں ان کو تلاش کرنے میں اس چیز نے رہنمائی کی۔ کس نے؟ یہ جو انسان کے اندر ایک اکساوا ہے یا ایک جستجو ہے۔ پیپل ٹریول فار مینی ڈفرینٹ ریزنز، لوگ سفر کرتے ہیں کئی مختلف وجوہات کی بنا پر۔ اٹ کین بی اے جرنی، یہ سفر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹو اینڈ فرام اسکول اور ورک ایوری ڈے، سکول سے یا کام سے روزانہ جو ہے گھر کی طرف، یہ سفر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹورزم کے اندر آتا ہے۔ وزٹ فرینڈز اینڈ فیملی، جو ہے وہ دوستوں اور خاندان کی طرف جانا، یہ بھی ٹریولنگ کے اندر آتا ہے۔ ٹیک ڈے ٹرپس، شاپنگ، دن کا جو ہے وہ شاپنگ کی طرف چلے جانا دن کے وقت۔ گو آؤٹ فار ایوننگ انٹرٹینمنٹ، جو ہے شام کے وقت تفریح کے لیے چلے جانا۔ سچ ایز وزٹنگ اے پارک، جیسے کہ پارک پہ جانا۔ گو اوے آن بزنس ٹرپس، جو ہے باہر جانا جو ہے اپنے کاروباری ٹرپس کے لیے۔ اور جسٹ سی دا بیوٹیفل سائٹس آف دی ورلڈ، یا کاروبار کے علاوہ صرف جو ہے وہ خوبصورت مناظر جو ہیں دنیا کے ان کو دیکھنے کے لیے۔ مینی پیپل گو آن ویکیشن، کئی لوگ جو ہیں وہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں۔ بیکاز دے وانٹ اے بریک فرام دیئر ایوری ڈے لائفز، کیونکہ وہ چاہتے ہیں وقفہ اپنی روزمرہ کی زندگیوں سے۔ اور ٹو ایکسپیرینس، یا تجربہ کرنے کے لیے، اے وارمر کلائمیٹ، گرم ماحول کو، آب و ہوا کو۔ ادرز انجوائے لرننگ اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرز، دوسرے کچھ جو ہوتے ہیں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں سیکھنے میں، مختلف جو ثقافتیں ہیں ان کے بارے میں سیکھنے میں کچھ لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ٹیسٹنگ نیو کوزینز، جو نئے نئے کھانے ہیں ان کو چکھنے میں کچھ لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اینڈ آبزرونگ ڈفرینٹ لائف سٹائلز، اور مختلف جو طرز زندگی ہیں ان کا مشاہدہ کرنے میں کچھ لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وین پیپل ٹریول فار پلیئر، جب لوگ اپنی خوشی کے لیے سفر کرتے ہیں، دے آر کالڈ ٹورسٹس، تو ان کو سیاح کہا جاتا ہے۔ تو ٹورسٹ کہتے ہیں سیاح کو، ٹور کہتے ہیں دورے کو کہتے ہیں، اور ٹورزم کہتے ہیں سیاحت کو۔ ٹورزم ہیز مینی فارمز، سیاحت کی کئی اقسام ہیں۔ اٹ کین بی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل، یہ گھریلو یا بین الاقوامی ہو سکتی ہے۔ اٹ کین بی کلچرل ٹورزم، یہ ثقافتی ٹورزم بھی ہو سکتی ہے۔ ویئر پیپل ٹریول فار سائٹ سینگ اور وزٹ ہسٹوریکل پلیسز، جہاں پہ لوگ مناظر بینی مطلب دیکھنے، یا ہسٹوریکل پلیسز جو ہوتی ہیں، تاریخی جگہ ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اینڈ لائف سٹائلز آف ڈفرینٹ کنٹریز، اور جو مختلف ممالک کے لوگوں کا طرز زندگی ہے ان کو جب کوئی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا ان کی ہسٹوریکل پلیسز کو، تو اس کو کلچرل ٹورزم کہا جاتا ہے۔ ٹورزم کین بی ایجوکیشنل، ٹورزم تعلیمی بھی ہو سکتی ہے، وچ از آلسو نون ایز ایجو ٹورزم، جو ایجو ٹورزم کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اٹ از ٹو ٹریول فار دی پرپز آف فارمل اور انفارمل ایجوکیشن، یہ کس مقصد کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے؟ رسمی یا غیر رسمی ایجوکیشن، ٹھیک ہے، اس کے لیے، یا لائف لانگ لرننگ ان یونیک نیچرل، یا پوری زندگی کے سیکھ کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، ان یونیک منفرد قدرتی، ہسٹوریکل تاریخی، اینڈ ملٹی کلچرل انوائرمنٹ۔ تو ملٹی کلچرل انوائرمنٹ، چونکہ اگر جیسے باہر اگر کوئی پڑھائی کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو فارن کنٹریز کے لوگ ملیں گے، اور اس یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی ماسٹر کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ بندہ یہاں سے برطانیہ چلا جاتا ہے، تو وہاں اس یونیورسٹی میں آپ اس کو کئی ممالک کے لوگ ملیں گے، تو کلچر کیسا ہو جائے گا؟ ملٹی ہو جائے گا، اس ماحول کے اندر وہ رہے گا۔ ایڈونچر ٹورزم، جو مہم جوئی والی
سیاحت ہوتی ہے از another popular form of tourism. یہ ایک اور مشہور جو ہے وہ قسم ہے ٹورزم کی. At times people like to take risk. ایک ہی وقت میں جو ہے اس وقت جو ہے لوگ خطرہ مول لیتے ہیں ٹو ڈو سم ایکسٹریم ایکٹیویٹیز، کچھ حد درجے کی سرگرمیاں کرنے کے لیے اپنا خطرہ مول لیتے ہیں. اٹ انوالوز، یہ مشتمل ہوتی ہیں ہائکنگ جو ہے، ہائکنگ پہ مطلب کہیں وہ پیدل چلتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، کیمپنگ ان جنگل کے اندر کیمپ لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، اور آن ماؤنٹینز یا پہاڑوں پہ، رافٹنگ ان دا ریور، دریا کے اوپر جو ہے وہ ایک رافٹنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں اس کی لہروں پہ، اینڈ سیلنگ، اور جو ہے سمندر کی لہروں کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں ایٹسیکٹرا وغیرہ وغیرہ. ملینز آف پیپل ٹریول ٹو دیئر ریلیجیس پلیس، لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں اپنے مذہبی جگہوں پہ، ایوری ایئر فار پلگرمیج، ہر سال زیارت کے لیے، پلگرمیج زیارت کے لیے، اور جسٹ ٹو وزٹ ہولی پلیس، یا صرف اپنی مقدس جگہ پہ جانے کے لیے، لائک مسلم، جیسے کہ مسلمان وزٹ مکہ اینڈ مدینہ، وہ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں. دس از کالڈ ریلیجیس ٹورزم، اس کو مذہبی سیاحت کہا جاتا ہے. جیسے کہ مسلمان کہاں جاتے ہیں، حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ٹورزم کے اندر آتا ہے. دی موسٹ کامن فارم آف ٹورزم از ریکریشنل، جو سب سے عام جو قسم ہے ٹورزم کی، جو زیادہ تر لوگ جس کو مانتے ہیں، وہ ہے ریکریشنل، مطلب تفریحی. ویئر پیپل جسٹ گو آؤٹ ٹو ہیو فن اینڈ ریلیکس، مے بی ایٹ پارک اور سی سائڈ، جہاں پہ لوگ صرف جو ہے اپنے آپ کو محظوظ کروانے کے لیے یا سکون دینے کے لیے جاتے ہیں کسی پارک میں یا سمندر کی طرف. کوائٹ ریسنٹلی ایکو ٹورزم، ابھی گزشتہ جو ہے وہ ایکو ٹورزم مطلب کہ انوائرمنٹل ٹورزم، ماحولیاتی سیاحت، از آن دا رائز ان دا ٹورسٹ انڈسٹری، سیاحت کی انڈسٹری میں وہ ترقی کر رہی ہے. نمبر آف آرگنائزیشنز، کئی تنظیمیں، اینڈ مینی کنٹریز، اور کئی ممالک، آر پروموٹنگ دس ٹائپ آف ٹورزم، اس قسم کی سیاحت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. They want to be sure that their travels do not affect the environment. وہ اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے جو ٹورسٹ ہیں یا ٹریولر ہیں وہ ماحول کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اور ادر پیپل ان اے نیگیٹو وے، یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ منفی طریقے سے، مطلب کہ ماحول کو آلودہ نہیں کر رہے، کہیں اگر سیاحت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں کوڑا کرکٹ نہیں پھینک رہے، اس چیز کی شیورٹی وہ چاہتے ہیں. سم ٹورسٹ، کچھ سیاح، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ، چوز ناٹ ٹو ٹریول بائی پلین، تو وہ چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی ذریعے سے جاتے ہیں، لیکن پلین کے ذریعے نہیں جاتے. ایئر پلینز یوز اے گریٹ ڈیل آف فیول اینڈ ریلیز آف ہائی لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ، کیونکہ جو جہاز ہوتا ہے، ہوائی جہاز، وہ بہت ہی بڑی مقدار میں ایندھن یوز کرتا ہے، جس سے بہت زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، جس سے ماحول آلودہ ہوتا ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں جہاز سے نہ جائیں بلکہ کسی اور ذریعے سے جائیں. وچ کین ہارم دی انوائرمنٹ، جو کہ نقصان پہنچا سکتا ہے ماحول کو. ادر ٹریولرز ڈو ناٹ بائی سووینئرز، جو دوسرے مسافر ہوتے ہیں جانے والے وہ نہیں خریدتے. سووینئرز کہتے ہیں یادگار کو یا تحفوں کو. میڈ فرام انڈینجرڈ اینیملز اینڈ پلانٹس، وہ پودے یا جانور جن کی نسل ختم ہونے والی ہے، جو خطرے سے دوچار ہیں، ان کی چیزیں بنی ہوئی نہیں خریدتے، کیونکہ لوگ جو ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ختم نہ کریں، ان کی نسل آگے بڑھتی رہے، تو ایسی چیزوں کو وہ لینا پسند نہیں کرتے. ان کے چمڑے سے اگر کوئی چیزیں بنی ہوئی ہیں یا ان کی کوئی یادگار ہے تو وہ خریدتے نہیں ہیں. دے آلسو ڈو ناٹ ٹیک پارٹ ان ایکٹیویٹیز، وہ جو ہے حصہ نہیں لیتے ان سرگرمیوں میں، دیٹ میں ڈیمیج دی نیچرل انوائرمنٹ، جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہیں قدرتی ماحول کو. سم ویکیشنز آر اسپیشلی ڈیزائنڈ فار ایکو ٹورسٹ، کچھ جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ خاص طور پر جو ہے وہ ایسے ماحولیاتی سیاحوں کے لیے ترتیب دی جاتی ہیں. دے گیو پیپل اے چانس، وہ دیتے ہیں لوگوں کو موقع، ٹو ٹیک پارٹ ان کنزرویشن پروجیکٹس، جو کسی چیز کو بچانے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان میں وہ ان کو حصہ لینے کے لیے موقع دیتے ہیں. اٹ از ایزیئر ناؤ دین ایور بیفور، اب یہ آسان ہے کبھی بھی پہلے سے، فار پیپل، لوگوں کے لیے، ٹو ٹریول فار پلیئر، کہ اپنی خوشی کے لیے سفر کرنا، کیونکہ اب جو ہے وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، گاڑیاں، جہاز، یا ہر قسم کی چیز میسر ہے جس سے انسان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے. کمپنیز انوالوڈ ان ٹورزم ہیو میڈ اٹ ایزی، جو کمپنیاں اس میں شامل ہو گئی ہیں سیاحت میں،
انہوں نے آسان بنا دیا ہے لوگوں کے لیے ٹو بک دیئر ہالیڈیز، کہ اپنی جو چھٹیاں ہیں ان کو بک کر لیں، بائی کریٹنگ پیکج ویکیشنز، کیونکہ اب کمپنیاں آ گئی ہیں وہ ایک گروپ کی شکل میں جو ہے لوگوں کو لے کے جاتی ہیں اور ایک پیکج دیتی ہیں جو کہ بڑا سستا بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے جو ٹینشن ہوتی ہے کہاں جا کے رہنا ہے کیا کھانا ہے اس کو یہ کمپنیوں نے ختم کر دیا ہے۔ دیز کمپنیز آر نون ایز ٹریول ایجنسیز، تو ان کمپنیوں کو ہم ٹریول ایجنسیز کے نام سے جانتے ہیں۔ دے جنرلی ٹیک آ نمبر آف پیپل ان اے گروپ، وہ عام طور پر ایک بڑے لوگوں کی بڑی تعداد کو گروپس کے اندر لے کے جاتے ہیں، میکنگ دی ہول ٹریول ایکسپیرینس ہیسل فری اینڈ مور انجوائیبل، تو سارا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹریول کا اس کو وہ خود ہی مینیج کرتے ہیں، اور جو سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہیسل فری ہو جاتا ہے، مطلب لڑائی جھگڑے یا پلاننگ کرنے یا مشکلات سے وہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری ذمہ داری ان کمپنیوں کی ہو جاتی ہے، اینڈ مور انجوائیبل، اور زیادہ لطف اٹھانے کے قابل۔ اس کے بعد ووکیبلری ہے، میچ دی ٹائپ آف ٹورزم ود اٹس ڈیفینیشن اینڈ رائٹ ایگزامپل ان دی ایچ کالم، تو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کون سی ٹورزم کس کے ساتھ میچ ہوتی ہے، اور آگے ایک میں نے ایگزامپل لکھ دی ہے، جیسے ایکو ٹورزم۔ ایکو ٹورزم کیا ہے؟ تو یہاں اے آپشن ہے، ٹو ٹیک رسپانسیبل ٹرپس ٹو پروٹیکٹ نیچرل انوائرمنٹ، تو جو ہے ذمہ داری کے ٹرپس لینا کس لیے؟ نہ ماحول کو یا قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے، تو اس کی اگزامپل کیا ہے؟ کیمپنگ، اگر آپ کہیں کیمپ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ٹورزم۔ انٹرنیشنل ٹورزم کا آنسر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وزٹ ادر کنٹریز ٹو وزٹ فیمس ٹورسٹ اسپاٹس، دوسرے ملکوں میں ان کے مشہور جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں پہ جانا، تو اس کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ ٹریولنگ فرام پاک ٹو چائنا ٹو وزٹ چائنا وال، پاکستان سے چائنا جانا چائنا وال کو دیکھنے کے لیے۔ کلچرل ٹورزم، کلچرل ٹورزم کی اگزامپل ہے ٹو لرن اباؤٹ ہسٹری، لائف اسٹائل اینڈ کلچر آف اے پارٹیکولر پلیس، کسی بھی جگہ، خاص جگہ کے طرز زندگی، ان کی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں سیکھنا جو ہے وہ کلچرل ٹورزم کہلاتی ہے۔ تو اس کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ ٹریولنگ ٹو اے فیسٹیول، کسی بھی ملک میں کسی کے تہوار میں جانا، تو تہوار میں جائیں گے تو آپ ان کے تہوار کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے ریلیجیس ٹورزم، تو ریلیجیس ٹورزم کی جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کہاں پہ ہوگا؟ ٹو وزٹ ہولی پلیسز، اپنی مقدس جو جگہات ہیں، جگہیں ہیں، وہاں پہ جانا۔ اگزامپل ہے مسلم پرفارمنگ حج، مسلمان جو حج ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریکریشنل ٹورزم، تو اس کے ساتھ یہاں پہ میچ ہو جائے گا ٹو وزٹ اے پلیس جسٹ ٹو ریلیکس اور فار فن، اپنے آپ کو سکون دینا یا اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے جانے کو ریکریشنل ٹورزم کہتے ہیں۔ تو اگزامپل ہو سکتی ہے ڈائننگ ان اے ریسٹورینٹ، کسی بھی ریسٹورینٹ میں ڈنر کرنا۔ ڈومیسٹک ٹورزم، ڈومیسٹک ٹورزم جو ایف ہے اس کا کالم یہاں میچ ہو جائے گا ٹو ایکسپلور دی بیوٹی آف یور اون کنٹری، کہ اپنے ملک کی جو خوبصورتی ہے اس کو تلاش کرنا، اس کو ایکسپلور کرنا۔ تو اگزامپل اس کی ہو سکتی ہے ڈومیسٹک میں ریزیڈنٹ آف لاہور وزٹنگ مینار پاکستان، کہ جو لاہور کا شہری ہے وہ مینار پاکستان جائے تو وہ ڈومیسٹک یا گھریلو سیاحت کے اندر آ جائے گا۔ ایجو ٹورزم، تعلیم کے لیے سیاحت کرنا، تو جی جو پارٹ ہے اس کا آنسر ہو جائے گا ٹو ٹیک اے ٹرپ فار ہائر اسٹڈیز، کہ جانا اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اگزامپل ہو سکتی ہے ڈوئنگ اے کوکنگ کورس ان فارن انسٹیٹیوٹ، کہ جو بیرونی ادارہ ہے اس میں کوکنگ کا کورس کرنا۔ ایچ ہے ایڈونچر ٹورزم، اس کا آپشن اس نے خود ہی لگا دیا ہے کہ ٹو ایکسپلور رسکی ایریاز اینڈ گو آن فار ایکسٹریم ایکٹیویٹیز، جو خطرے سے بھرے ہوئے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جانا اور حد درجے کی جو ہے سرگرمیاں کرنا، نقصان والی، جس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی اگزامپل ہو جاتی ہے ہائکنگ۔ اس ووکیبلری کے پورشن کے بعد یہاں پہ کچھ جو ہے ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، تو ان میں سے بیسٹ آنسر جو ہے چوز کرنا ہے، انسرکل کرنا ہے۔ پہلا ہے پاسپورٹ از اے بک لیٹ ایشوڈ بائی گورنمنٹ، تو یہ ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جو کدھر سے جاری ہوتی ہے؟ حکومت کی طرف سے۔ کہیں پہ میں نے اس کا آنسر یہ بھی دیکھا ہے ٹور گائیڈ بک، تو میرے نزدیک تو یہ آنسر اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں کوئی گائیڈنس تو آپ کو نہیں دی جا رہی ہوتی، تو یہ ایسی کتابچہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، جو ایک لائسنس ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں اور ان ممالک میں جا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے ٹورزم از، تو ٹریولنگ ٹو پلیسز ویئر یو ڈو ناٹ لیو، ان جگہوں پہ جانا جہاں پہ آپ رہتے نہیں ہیں۔ تیسرا ہے ریلیجیس ٹورزم از اباؤٹ، جو مذہبی سیاحت ہے وہ کیا ہے؟ وزٹنگ اے ہولی پلیس، مقدس جگہوں پہ جانا۔ چوتھا ہے سم ٹورسٹ ڈو ناٹ ٹریول بائی ایئر پلینز بیکاز، کچھ جو سیاح ہوتے ہیں وہ
سفر نہیں کرتے ہوائی جہازوں کے ذریعے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایکو ٹورسٹ ہوتے ہیں، ماحول کو بچانا چاہتے ہیں۔ ایئر پلینز یوز اے گریٹ ڈیل آف فیول، کیونکہ وہ جہاز جو ہوتے ہیں وہ بڑی مقدار میں ایندھن استعمال کرتے ہیں جس سے ماحول کو نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جہازوں میں جاتے نہیں ہیں۔ پانچواں ہے ٹریول ایجنسی از، ٹریول ایجنسی یا کمپنی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو لے کے جاتی ہے، ان کے ٹور ارینج کرتی ہے، تو کمپنی دیٹ ارینجز فار یور ٹریول۔ اس کے بعد کمپریہنشن چیک پوائنٹ میں یہاں پہ 6 کوشچن ہیں، تو میں نے تمام کوشچن ڈیٹیل سے لکھ دیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک پورشن جو ہے فریزل ورب کا، وہ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے وہ بھی ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں اور ریڈ بھی کرتا ہوں، تو وہ بھی آپ کو امید ہے آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ تو پہلے کر لیتے ہیں فریزل ورب۔ فریزل ورب کیا ہے؟ تو جب ایک ورب ہوتا ہے، مطلب ایکشن ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کو ورب کہتے ہیں۔ اسٹیٹ آف ایکشن آر ڈوئنگ سم تھنگ، اس کو ورب کہا جاتا ہے۔ لیکن جب دو ورڈ جو ہیں مل کے ایک ورب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ 2 اور 3 ورڈ جب ملتے ہیں اور ایک فریزل ورب بن جاتا ہے۔ دی فرسٹ ورڈ از اے ورب، پہلا ورڈ جو ہوتا ہے وہ ورب ہوتا ہے اور باقی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ پریپوزیشنز ہوتے ہیں۔ بلو اپ اس کا مطلب ہے جو ہے ٹو پٹ ایئر انٹو سم تھنگ، کسی بھی چیز میں ہوا بھرنا، لائک اے بلون اور اے ٹائر، کسی غبارے میں یا ٹائر میں۔ تو بلو جو ہے وہ ہے ورب اور اپ جو ہے اس میں پریپوزیشن ہے۔ تو یہاں پہ کئی جو ہیں فریزل ورب موجود ہیں، ابھی اتنا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں صرف ایکسرسائز کی طرف جاتا ہوں۔ یہاں فریزل وربز ہیں اور ان کے آگے ڈیفینیشنز بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی جو ایکسرسائز ہے، کچھ فریزل وربز دیے گئے ہیں جیسے یہاں پہ، ان کی مدد سے ایکسرسائز مکمل کرنی ہے، جو کہ میں نے تفصیل سے جو ہے مکمل بھی کر دیا اور لکھ بھی دی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہے فائدہ ہوگا اس سے۔ چلیں میں ریڈنگ کرتا ہوں۔ The day I left for Malaysia, my family dropped me off. We had breakfast on the airport, but we had to hurry up so that I would not miss my flight. It was a teary goodbye, but I was looking forward to new experiences in the Malaysia. یہ سارے سینٹنسز پاسٹ فارم میں ہیں، تو میں نے ان کو پاسٹ فارم میں بھی کنورٹ کیا ہے، جیسے بٹ آئی واز لوکنگ فارورڈ، ویسے یہ لک فارورڈ تھا، لیکن اس کو چونکہ کانٹینیوز میں چینج کریں گے، پاسٹ کانٹینیوز میں، تو آئی این جی والی فارم بن جائے گی۔ آفٹر آئی گاٹ ان دا پلین آئی میڈ مائی سیلف کمفرٹیبل اینڈ سینٹ اے فیو لاسٹ منٹ گڈ بائی ٹیکسٹ میسیجز۔ I thought of how much I wanted this holiday and that I just needed to get away from it all. A short while later, the pilot announced that all electronics were to be switched off, for we were preparing to take off. As the plane was speeding up on the runway, I sat back and took pleasure in brute force and strength of the momentum the plane was creating to lift itself up from the ground. When our plane landed at KL International Airport, there was already a taxi waiting to get me in. The taxi dropped me off at the hotel where I would meet up with my friends. After I checked into the hotel, we all went to view the Twin Towers along with the shopping mall, where we set out for the rest of the day. The next day, we got up in the early hours of the morning and did some sightseeing. That night we were exhausted and went to bed early. The next morning we checked out after breakfast, rented a car and set out on a cross-country road trip. It would be another 3 months before I would be back home. تو یہ تھی فریزل ورب کی ایکسرسائز، جو کہ مکمل میں نے کر دی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک بروچر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اشتہار بنانا ہے جو مختلف کمپنیوں کا ہو سکتا ہے، جس میں کیا چیز ہو، سوٹیبل اکوموڈیشن فار فیملیز، جس کے اندر اکوموڈیشن ہو، رہنے کی جگہ ہو فیملیز کے لیے، لینتھ ہونی چاہیے کہ کتنے دنوں کا ٹور ہے، ریکریشنل ایکٹیویٹیز فار دا ٹورسٹ، جو سیاح ہوں گے ان کے لیے تفریحی سرگرمیاں، پرائس ہونی چاہیے پیکج کی، اور دوسری انفارمیشن جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے وہ شامل ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں، جو بروچر ہوتے ہیں، اشتہار ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے، تو آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھے ہوں گے، یہ ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں کوشچنز اینڈ آنسر کی طرف، جو ایکسرسائز کا مین پورشن ہوتے ہیں۔ تو ٹریول اینڈ ٹورزم کی ایکسرسائز ہے، جس میں کوشچن نمبر 1 ہے، وائی ڈو پیپل ٹریولز، لوگ کیوں سفر کرتے ہیں؟ آنسر ہے،
پیپل ٹریول ٹو وزٹ فرینڈز اینڈ فیملی، لوگ سفر کرتے ہیں لوگوں اپنے دوستوں اور خاندان کی طرف جانے کے لیے. ٹو پرفارم ریلیجیس ایکٹیویٹیز، اپنی مذہبی سرگرمیوں کو ادا کرنے کے لیے. ٹو ایکسپلور نیچر کنٹری اینڈ فارن کنٹریز، اپنی قدرت کو ایکسپلور کرنے کے لیے، ملک کو اور دوسرے ممالک کو ایکسپلور کرنے کے لیے. ٹو میٹ نیو پیپل، نئے لوگوں سے ملنے کے لیے. اینڈ ایکسپلور نیو کلچرز، اور نئی ہسٹوریکل کلچر جو ہوتے ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے لوگ ٹریول کرتے ہیں. سیکنڈ کوشچن ہے ٹورزم ہیز مینی فارمز ڈسکرائب ٹو مین ٹائپس. ٹورزم کی کئی اقسام ہیں، دو بڑی اس کی ٹائپس ہیں، وہ آپ ایکسپلین کریں. ریلیجیس ٹورزم، اٹ از دی ٹورزم ان وچ پیپل گو ٹو دیئر ہولی پلیسز فار ریلیجیس پریکٹسز. یہ ایسی سیاحت ہے جس میں لوگ اپنی مقدس مذہبی جگہوں پہ جاتے ہیں. اور جسٹ ٹو وزٹ دیم، جیسے اور جسٹ صرف ان کے یا تو کسی مذہبی تہوار کے لیے جاتے ہیں یا صرف ایسے ہی وہاں پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، جیسے کہ مسلمان مکہ میں جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے. ایجو ٹورزم، تعلیمی جو سیاحت ہے. دس ٹائپ آف ٹورزم از ایجوکیشنل، یہ تعلیمی سیاحت ہوتی ہے. پیپل ٹیک اے ٹرپ فار ہائر اسٹڈیز، لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے ٹرپ لیتے ہیں، جاتے ہیں فلائٹ کے ذریعے. فار دا پرپز آف فارمل اینڈ انفارمل ایجوکیشن، رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے لیے. اینڈ فار ایگزامپل این انڈیویجول گوئنگ فار ماسٹر ڈگری، ایک کوئی بندہ جو ہے ذاتی طور پہ ماسٹر ڈگری کے لیے جائے باہر کے ممالک، تو یہ ایگزامپل ہو جائے گی ایجو ٹورزم کی. کوشچن نمبر 3 ہے ہاؤ کین ٹورزم بوسٹ اے کنٹریز اکانومی. جو سیاحت ہے وہ کیسے بڑھا سکتی ہے ملک کی معیشت کو. تو ٹریولرز آل اراؤنڈ دی ورلڈ ٹینڈ ٹو انویسٹ دیئر منی. جو سیاحت کرنے والے ہوتے ہیں، سیاح ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا جو ہے وہ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں انویسٹ کریں، سرمایہ داری کریں، اپنا جو پیسہ ہوتا ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں اس ملک میں. دے آر ٹریولنگ ٹو، جس ملک کی طرف وہ سفر کر رہے ہیں. وچ ول الٹیمیٹلی بینیفٹ دی کنٹریز اکانومی، جو آخر کار فائدہ پہنچاتی ہے ملک کی معیشت کو. مور اوور، علاوہ ازیں اس کے علاوہ ٹورزم آفرز مینی جابز، ٹورزم کی وجہ سے کئی نوکریاں ملتی ہیں ٹو پیپل، لوگوں کو. وچ لیڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی، جو معاشی استحکام کی طرف جاتا ہے. جب جابز ملیں گی تو ملک کے اندر معیشت اسٹیبل ہوگی. ایز مینی بزنسز لائک ریسٹورینٹ، جیسے کہ کئی کاروبار جیسے کہ ریسٹورینٹس، ٹرانسپورٹس اینڈ اٹریکشن انڈسٹریز مرج ڈیو ٹو ٹورزم. سوری، ایمارج نہیں ہوگا، یہ ایمارج ہوگا، ای لگے گا اس سے پہلے. ایمارج مطلب ابھرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں صرف سیاحت کی وجہ سے. دیز آل تھنگز ہیلپ ان بوسٹنگ کنٹریز اکانومی، یہ تمام چیزیں مدد کرتی ہیں ملک کی معیشت کو بوسٹ کرنے میں. اس کے بعد ایکسرسائز کا جو 4تھ کوشچن ہے واٹ از مینڈ بائی ایکو ٹورزم، وائی ڈو پیپل ان مینی کنٹریز پروموٹ دس ٹائپ آف ٹورزم. ایکو ٹورزم جو ہے ماحول کو صاف رکھنے والی سیاحت، اس سے کیا مطلب ہے اور لوگ اس کو کیوں پروموٹ کرتے ہیں. ایکو ٹورزم از دا ٹائپ آف ٹورزم، یہ ایک ٹورزم کی قسم ہے دیٹ ایمز ٹو منیمائز دی امپیکٹ، جو کہ جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم کرنا امپیکٹ، اثر کو. براٹ، تو یہاں بھی میں نے ٹی نہیں ڈالا آگے، براٹ جو کہ آتا ہے اباؤٹ بائی ٹورزم، وہ اثر جو کہ سیاحت کی وجہ سے ماحول پہ پڑتا ہے اس کو کم سے کم کریں. مطلب جو سیاحت میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں جس سے ایندھن نکل رہا ہوتا ہے، ماحول گندا ہو رہا ہوتا ہے، کہیں کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، پانی میں گند پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو ایکو ٹورزم اس کو کم سے کم کرنا چاہتی ہے تاکہ ماحول صاف رہے. ان ایڈیشن پیپل ان مینی کنٹریز، اس کے علاوہ لوگ جو ہیں کئی ممالک میں پروموٹ دس ٹائپ آف ٹورزم، اس قسم کی جو ٹورزم ہے اس کو پھیلاتے ہیں کیونکہ دے وانٹ ٹو بی شیور دیٹ دا ٹورسٹ ڈو ناٹ ہارم دیئر نیچرل انوائرمنٹ. اس بات کی یقین دہانی کروا رہے ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے قدرتی ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں. کوشچن نمبر 5 ہے ایجو ٹورزم اسپیسیفکلی فار ایجوکیشنل پرپسز. جو تعلیمی ٹورزم ہے وہ خاص طور پر تعلیمی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. کین یو کم اپ ود ایکٹیویٹیز دیٹ آر انوالوڈ ان دس ٹائپ آف ٹورزم. کیا آپ آ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں ایسی سرگرمیاں جو مشتمل ہوتی ہیں اس قسم کی ٹورزم میں. تو سب سے پہلے جو ہے اسکول ٹرپس ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں ایجو ٹورزم میں. اس کے بعد ایجوکیشنل سیمینارز اینڈ ورک شاپس ہوتی ہیں. میوزیم اینڈ ہسٹوریکل سائٹ وزٹس ہوتے ہیں، کسی عجائب گھر میں جائیں یا تاریخی جگہوں پہ جائیں. انوائرمنٹل کنزرویشن ٹورز ہوتے ہیں، ماحولیاتی جو بچاؤ کے ٹورز ہوتے ہیں ماحول کو بچانے کے لیے. آرکیولوجیکل سائٹ ایکسپلوریشنز، جو ثقافتی جگہیں ہوتی ہیں یا سارے قدیمہ ہوتے ہیں ان جگہوں پہ جانا، جیسے پاکستان میں سندھ کی تہذیب یا گندھارا تہذیب،
کہ جو آپ کے پاس آثار ہیں، آثار قدیمہ ہیں، ان جگہوں پہ جانا۔ کوشچن نمبر 6 ہے ہاؤ آر کنٹریز امپروونگ دیئر انفراسٹرکچر ٹو پروموٹ ٹورزم، کہ ملک جو ہیں وہ انفراسٹرکچر جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، اسپتال ہو گئے، واٹر مینجمنٹ ہوگی، تعلیم ہو گئی یا ٹرانسپورٹ ہوگی، اس کو کیسے بہتر بنا رہے ہیں سیاحت کے لیے، سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ کنٹریز آر امپروونگ دیئر انفراسٹرکچر، جو ممالک ہیں وہ اپنے بنیادی ڈھانچے کو بہتر کر رہے ہیں، ٹو پروموٹ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، بائی فوکسنگ آن سیورل کیز، ان کچھ عناصر کے اوپر مرکز اپنا فوکس کر کے۔ مینی گورنمنٹس آر ایکسپینڈنگ ٹرانسپورٹ، کئی حکومتیں جو ہیں وہ پھیلا رہی ہیں اپنے ٹرانسپورٹ کے نظام کو، سچ ایز ایئرپورٹ، جیسے کہ ہوائی اڈوں کو، ریل سسٹم جو ریل گاڑی کے نظام ہے اس کو، اینڈ ہائی ویز اور سڑکوں کو۔ مینی کنٹریز آر ڈیولپنگ فیسلٹیز، کئی جو ہے وہ ممالک وہ ترقی کر رہے ہیں یا تیار کر رہے ہیں سہولتوں میں، جیسے کہ ہیلتھ کیئر، صحت کی سہولیات میں، واٹر مینجمنٹ، ویسٹ مینجمنٹ اینڈ ریکریشنل فیسلٹیز۔ تو یہ کچھ انفراسٹرکچر جو ہے وہ امپروو ہو رہا ہے ٹورزم کی وجہ سے۔ تو یہ تھی ایک لینتھی جو ہے یونٹ تھی، لیکن امید کرتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ جو ہے امپورٹنٹ چیزیں آپ تک پہنچائی ہوں گی اور آپ کو سیکھنے کو بھی ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔